بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یہ بقرہ ذبح کرنے کا حکم انہیں کیوں ہوا تھا کہ انہوں نے ایک اندھا قتل کیا تھا. یہ نہیں کہ ایک اندھے کو قتل کیا تھا. اندھا قتل کہتے ہیں جس کا قاتل گم ہو. یہ نہیں کہ پھر بعد میں آپ کہتے رہے ایک اندھے کو قتل کیا تھا. بات آگے چل کر ایک سے دوسری یوں بن جاتی ہے. جیسے بتی کا قول پیش ہوا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بتی کون ہوتا ہے؟ بات ہو اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی کے صحابہ کی تو ٹھیک ہے، باقی اس کے بعد ہم رجال اور نحن رجال. میرے سامنے بتی کا قول کیوں پیش کرتے ہو؟ بتی کون ہوتا ہے؟ وہ آگے نقل کرنے والوں نے تا کا ایک نقطہ چھوڑ دیا، بتی سے بنی ہو گیا. آگے رسم الخط میں وہ تا کا نقطہ تھوڑا ادھر لگ گیا، وہ بنی سے نبی ہو گیا. تو ایک بہتان الزام بن گیا. بھائی انہوں نے فرمایا نبی کون ہوتا ہے؟ حالانکہ بات تھی بتی کون ہوتا ہے. بہرحال قتل ہوا اور اس کا قاتل چھپ گیا تھا. اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا گیا تھا. تو قتل پہلے ہوا اور جن سے گائے کے ذبح کا حکم بعد میں ہوا، لیکن یہاں اس قتل کی بات اب آ رہی ہے. اور اس گائے والی بات کو پہلے ذکر فرمایا گیا. کیونکہ اگر وہ بات بعد میں آتی تو وہ قصے کا تتمہ ہوتا اور اصل بن جاتی صرف یہ بات کہ تم نے ایک بندے کو قتل کیا تھا. اب وہ قصہ پورا کرنا تھا تو تتمہ وہ بقرہ والی بات بھی آ گئی. جبکہ کلام پاک میں
وہ بات اپنی جگہ مقصود تھی، تتمے کے طور پر اس کو نہیں لانا تھا، بلکہ یہ بات خود مقصود تھی کہ دیکھو تمہیں حکم دیا جاتا ہے تو آگے کیسے الٹے سیدھے سوالات بناتے ہو۔ اس لیے اس حصے کو پہلے ہی بیان فرما دیا گیا تاکہ اسے قصے کا تتمہ نہ سمجھا جائے۔ اور اب ہے وہ وجہ جس کے لیے ذبح بقرہ کا حکم ہوا تھا، اور وہ بھی مستقل طور پہ انہی کی ایک کجروی تھی، اسی قوم سے وہ بھی تھا جس نے یہ حرکت کی تھی، عامل کا بھتیجا۔ فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب قتل کیا تم نے ایک جی کو، پھر الزام دیا تم نے ایک دوسرے کو اس قتل میں، اس جی میں، کہ اس کو قتل اس نے کیا، وہ کہتے ہیں اس نے کیا، ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ اور جب قتل کیا تم نے ایک جان کو، پھر ایک دوسرے پر ڈالا تم نے، یا ایک دوسرے کو الزام دیا تم نے اس جان میں، ایک دوسرے کو ملزم ٹھہرایا۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس چیز کو جو تھے تم چھپاتے۔ جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہے اسے کون چھپا سکے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم فرمایا کہ بقرہ کو ذبح کرو، اور بڑی لیت العل کے بعد آخر بقرہ ذبح کیا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، بس کہا ہم نے کہ لگاؤ اس مقتول کو ساتھ حصے اس بقرہ کے، اس حصے کے اس بقرہ کے کسی ٹکڑے سے اس کو لگاؤ، اس کو مس کرنے کی دیر ہے، وہ خود ہی زندہ ہو کر بات بتا دے گا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ یہ حصہ کون سا تھا؟ کئی کہتے ہیں یہ زبان تھی، کئی کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی تھی، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن اب ہم ما ابہمہ اللہ، بس کسی جگہ کا خاصہ تو نہیں ہے، اللہ پاک نے حکم فرما دیا ہے اس کا ٹکڑا اس کو لگا دو، جو بھی ٹکڑا لگا اللہ پاک کا حکم پورا ہوا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ یہ تلاش کرتے پھریں کہ وہ کھر لگایا تھا یا گھٹنا لگایا تھا، زبان لگائی تھی یا سینگ لگایا تھا، کیا ضرورت ہے اس کی؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، بس کہا ہم نے کہ مارو اس مقتول کو، لگاؤ اس مقتول کو اس بقرہ کے حصے کے ساتھ۔ جب انہوں نے لگایا تو وہ مردہ زندہ ہو کر اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اس نے بتایا کہ مجھے اس شخص نے، فلاں شخص نے قتل کیا ہے مال کی لالچ میں، اور وہی تھا جو فریادی تھا، مدعی تھا، جو بھتیجا تھا
اسے مقتول کا. تو یہ پرانی عادت ہے. قاتل بھی خود اور روتے پیٹتے بھی خود ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ یہ بھی یہودی نسل کی پرانی عادت ہے کہ قاتل بھی خود اور رونے پیٹنے والے بھی خود. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس نے دنیا میں زندہ ہو کر معجزے موسیٰ علیہ السلام کے سے بتلا دیا. اور دیکھیو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب قیامت میں آئیں گے تو یہی رونے پیٹنے والوں کے گلے میں کیس پڑے گا. یہ خود ایک قاتل بھی ہیں اور پھر روتے پیٹتے پھر رہے ہیں جی ہمارے کو دیکھو مار دیا. کسی محفل میں باتیں چل رہی تھی، وہ کہے تم، وہ کہے تم. سنی شیعہ ہندو سب اس محفل میں مجلس میں اکٹھے تھے. تو انہوں نے کہا چلو اس سے بھائی بند سے فیصلہ کرواتے ہیں. دونوں باتیں بتاتے ہیں. انہوں نے کہا جی دیکھو ہم کہتے ہیں کہ امام حسین کے قاتل جو تھے وہ حافظ قرآن تھے. تو حافظ قرآن یہ ہیں. امام حسین کے قاتل جو تھے وہ نمازی تھے، نمازی یہ ہیں. امام حسین کے قاتل جو تھے وہ حاجی تھے، حاجی یہ ہیں. لہذا سنی قاتل ہیں. سنی نے کہا کہ حافظ بھی، حاجی بھی، نمازی تو حضرت حسین خود بھی تھے، ان کے ساتھی بھی تھے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے قرآن بھی چھین لیا، نماز بھی چھین لی، حج بھی چھین لیا، اچھائیاں ساری چھین لی. اسی لیے آج ان میں حافظ کوئی نہیں ہوتا، باقی حاجی نماز بھی کم ہی ہوتے. اس لیے ان کو سزا مل گئی ہے کہ قرآن والے کو شہید کیا، اب ان میں قرآن کا حافظ کوئی نہیں ہوتا. وہ ہندو کوئی پولیس کا آدمی تھا. اس نے کہا بھی تمہاری باتیں تو مجھے سمجھ کم آ رہی ہیں، مجھے کیا پتا حافظ کوئی ہے نہیں ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جس کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ قاتل ہے، وہ کہتا ہے وہ قاتل ہے، تو اس کا کوئی سامان وامان بھی تھا نہیں تھا ساتھ؟ کہتے ہاں جی سامان تو تھا. کیا تھا؟ اس کی سواری تھی، کپڑے تھے، ہتھیار تھے. اچھا، کہتے وہ کس کے پاس ہے؟ امام حسین جو شہید ہو گئے تو ان کی سواری کہاں ہے؟ تو وہ شیعہ کہنے لگے وہ ہمارے پاس ہے جی، امام حسین کا گھوڑا ہمارے پاس ہے. اچھا اچھا، ان کے ہتھیار کہتے وہ بھی ہمارے پاس ہے. اچھا، ان کے کپڑے کہتے وہ بالکل خون آلود ہمارے پاس پڑے. اس نے کہا کہ بھئی میرا تعلق ہے پولیس سے،
ہم تو چور اسی کو بناتے ہیں جس کے پاس مقتول کا سامان ملے، یا تو وہ بتائے کہ قاتلوں نے یہ سامان تجھے کب دیا، یا تو بتا کہ قاتلوں نے یہ سامان تجھے کب دیا، کیونکہ جب امام حسین شہید ہو گئے تو یہ سامان تو قاتلوں کے ہاتھ چڑھ گیا نا، پھر یہ تجھے کیسے ملا؟ اس کا مطلب ہے کہ قاتل تم ہو، اور اگر قاتل تم نہیں ہو تو قاتلوں سے واسطہ ضرور ہے کہ انہوں نے تمہیں یہ سامان دے دیا ہے۔ تو اب اللہ تعالی ان سے ایسے کام کروا دیتا ہے کہ جس سے ان کی بات آؤٹ ہو جاتی ہے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جس کو تم چھپانا چاہتے ہو رو پیٹ کے کہ ہائے 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 ہمارے اماموں کو قتل کر دیا، جیسے وہ عامل کا بھتیجا رو رہا تھا، فریاد کر رہا تھا کہ دیکھو انہوں نے قتل کر دیا، لیکن بات ظاہر ہو گئی کہ وہ قاتل خود تھا، تو کتابوں میں بھی ظاہر ہے اور ویسے ان کے طور طریقے سے بھی ظاہر ہے کہ خود ہی سارا منظر بناتے ہیں، خود ہی وہ سارا سامان اٹھا کے چلتے ہیں جو قاتلوں کے پاس ہی تھا، کیونکہ جو قتل ہو گئے شہید ہو گئے وہ تو ہو گئے، باقی قید ہو گئے تو سامان تو قاتلوں کے قبضے میں رہا نا۔ جب یہ کہتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے تو بات سیدھی سیدھی ہے۔ بہرحال وہ شخص اٹھا، اس نے اپنا قاتل بتایا، اور وہ وہی تھا جو فریادی تھا، مدعی تھا، خود ہی بات اس کے گلے میں پڑ گئی۔ كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی آیتیں تاکہ تم سوچو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دیکھ کر تمہارے دل نرم ہو جاتے اور اللہ کی فرما برداری آ جاتی، رجوع الی اللہ آ جاتا، لیکن یہ نہیں ہوا۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، پھر بھی سخت رہے دل تمہارے، اس کے بعد بھی بس وہ پتھر جیسے ہیں، تمہارے دل پتھر جیسے ہیں۔ علی سبیل الترقی او اشد قسوة، یا اور زیادہ ہیں، یا تو زیادہ ہیں پتھر سے بھی سختی کے لحاظ سے، او اشد قسوة، کیونکہ پتھروں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ صفت رکھی ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھر البتہ وہ ہیں کہ جاری ہوتی ہیں،
بہتی ہیں اس سے نہ رہیں. دریا بہتے ہیں بعض پتھروں سے دریا بہتے ہیں. کئی پہاڑ ایسے ہیں جن سے بہت زور سے بڑا پانی نکلتا ہے. بالکل سیدھا پتھروں سے پہاڑ سے آ رہا ہے. کوئٹہ میں ایک پکنک پوائنٹ ہے ہنا اڑک. ہنا ہے جھیل، اڑک ہے چشمہ. وہاں اڑک پہ جائیں گے تو جیسے بڑے کوئی ٹیوب ویل لگے ہوئے ہوں، یوں پانی بڑے زور سے شور کرتا ہوا نکلتا ہے، اور نکل رہا ہوتا ہے وہ پہاڑ سے. سرحدی علاقوں میں کئی ایسے پہاڑ ہیں جہاں سے پانی بہ رہا ہوتا ہے، پہاڑوں سے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک بعض ان میں سے یعنی بعض پتھر البتہ وہ ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں، پھر نکلتا ہے اس سے پانی. اور بے شک کوئی پتھر البتہ ایسا ہے کہ پھٹ جاتا ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پھر نکلتا ہے اس سے پانی. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک بعض پتھر البتہ وہ ہے کہ گر جاتا ہے اللہ کے ڈر سے. تو جو انہار بہتی ہیں، جو چر جاتا ہے اس سے پانی نکلتا ہے، جو گر جاتا ہے سلائڈنگ ہوتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرتا ہے. یہ ہے من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے. سائنسی اسباب کچھ بھی ہوں، اب ایک آدمی نے کوئی غم کی خبر سنی، رو دیا، اور یہ رویا تو غم کی خبر کی وجہ سے مثلا، لیکن اس کی میڈیکل تحقیق جو ہوگی وہ تو یہی ہوگی نا کہ اچانک اس کے اندر میں کوئی اس طرح کے تاثرات پیدا ہوئے کہ جو اس کے دماغ پہ مؤثر ہوئے، دل پہ مؤثر ہوئے، اور یہ رو دیا. تو وہ اثرات خود کیوں پیدا ہوئے؟ وہ باہر والی خارجی چیز وہی ہے غم کی خبر. کسی نے دیکھا بھی یہ استاد نے ڈنڈا اٹھایا، وہ شاگرد باہر ہونے لگا ہے. اب جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ادھر سوٹا اٹھایا ہے استاد نے، وہ ادھر دیکھے گا بھی اس کو کوئی خطرہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یا اس بچے کو کوئی بات یاد آئی ہے، وہ بیٹھ کر یوں اندازے لگائے گا کہ وہ طبیعت پہ اس کی پہ آ گیا اور یہ بچہ رونے لگا ہے. جی تو ٹھیک ہے، وہ طبیعت میں بات آئی کیوں ہے، یہ اس اندازے لگانے والے کو پتہ نہیں ہے کہ وہ بات ادھر سے آئی ہے. تو سائنسی وجوہ جو بھی ہوں، خود ان وجوہ کی وجہ اور پھر
یہ نہیں بتایا گیا کہ سارے پتھر جو گرتے ہیں اس وجہ سے، سانپ جو جن سے پانی نکلتا ہے وہ اس وجہ سے، سارے یہ نہیں ہے، معاملہ ہے اور ایک مسبب کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ بہرحال بات تھی یہ کہ پتھر بھی متاثر ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے تو ساری مخلوق وہ سمع بھی رکھتی ہے اور طاعت کا جذبہ بھی رکھتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور ہر چیز اللہ کا حکم بھی مانتی ہے، زمین اور آسمان سے اللہ نے حکم فرمایا، اور انہوں نے اللہ کا حکم مان لیا۔ آگ کو حکم دیا ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈا ہونے کا، آگ نے مان لیا۔ پانی کو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دینے کے لیے، پانی نے مان لیا۔ ہواؤں کو حکم دیا قوم عاد پہ عذاب کرنے کے لیے، ہوا نے مان لیا۔ مٹی کو حکم دیا قارون کو نگلنے کے لیے، مٹی نے مان لیا۔ خاک و باد و آب و آتش بندان بامن و تو مردہ و باحق زندہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں پتھروں میں بھی یہ خشیت اللہ ہے اور وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، اور تمہارے دل پتھر سے بھی سخت ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر تمہارے عمل سے، عَمَّا تَعْمَلُونَ عن عملکم، ما مصدریہ، ما تعملون اے عن عملکم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، دیکھو جب تکبر آ جاتا ہے تو خیر کی بات سلب ہو جاتی ہے، ختم ہوتی جاتی ہے۔ اب یہودی جو ہے انہیں دعوت جو دے رہے ہیں مسلمان تو اسلام پہ ہیں، وہ تو حق پہ ہیں، اب دعوت یہ ہے کہ آؤ تم ہمارے ساتھ مل کر چلو، یہی ہوگا نا۔ تو مل کر چلنے کی صورت کیا ہوتی ہے؟ دو جماعتیں یا دو فرد مل کر جو چلیں تو صورت کیا ہوتی ہے؟ یا تو دونوں برابر ہوں یا ایک تابع ایک متبوع، یا تو دونوں برابر ہوں یا ایک تابع ایک متبوع۔ تو یہودیوں کو جو دعوت تھی آؤ ساتھ چلیں، تو مسلمانوں کے ساتھ یہ کس طرح چلتے؟ شریعت ان کی منسوخ ہو چکی تھی، برابر اپنی شریعت لے کر چلتے ساتھ، یہ ممکن نہیں تھا، اس طرح چلایا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ شریعت منسوخ ہو چکی، وہ ختم ہو چکی۔ جب منسوخ ہو چکی اور یہ ساتھ اپنی حیثیت میں نہیں چل سکتے تو بطریق اولا متبوع نہیں ہو سکتے کہ مسلمان ان کے پیچھے لگیں، یہ بھی ممکن نہ ہوا کیونکہ ان کی شریعت منسوخ ہے۔ تو ایک ہی صورت ہوئی کہ وہ مان کر مسلمانوں کے تابعدار بن جائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار بن جائیں، اس شریعت پہ عمل کریں۔
تو ان میں جب تکبر ضد ہٹ درمی ہے تو وہ کیسے مانیں گے کہ ہم تمہارے تابع دار ہو کر چلیں؟ وہ جو اللہ کے حکم کو، اللہ کے کلام کو بدلنے سے باز نہیں آتے، وہ تمہاری بات مان کر تمہارے پیچھے چلیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی صورت ہے کہ تم حق کو چھوڑو، ان کے پیچھے لگ جاؤ، پھر تو کہیں گے ٹھیک ہے بھی کٹھے چلتے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ایک صورت ہے، اور یہ صورت جو ہے وہ عند اللہ قابل قبول نہیں ہے کہ تم حق چھوڑو باطل والوں کے پیچھے لگ جاؤ، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے، اور حق والوں کے پیچھے لگ جائیں یہ یہودیوں کو قبول نہیں ہے۔ لہذا تمہاری یہ چاہت کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے اور تمہارے ساتھ چلیں گے، یہ تمہاری چاہت جو ہے وہ برابر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ انجان نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر ضدی ہے، وہ اللہ کے کلام کو بدلنے سے باز نہیں آتے، حق کو باطل کہنے سے باز نہیں آتے، وہ کیسے تمہارے ساتھ چلیں گے اور تمہارے پیچھے چلیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب باطل والوں کو ضرور ساتھ چلانا ہے تو حق والوں کو ہی حق کی بات جوڑنی پڑتی ہے، ہر وقت یا دائمی چھوڑنی ہی نہیں پڑتی ہے۔ مشرکوں کو ساتھ چلانا ہے تو فی الحال شرک کے خلاف بات نہ کرو، بدعتیوں کو ساتھ چلانا ہے تو فی الحال بدعت کے خلاف بات نہ کرو، جب ناحق والوں کو ساتھ چلانا ہے تو فی الحال اہل حق کو ہی اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور حق بات سے ڈھیلا ہونا پڑتا ہے۔ باقی وہ تو جو حق کو باطل کہتے ہیں، تم حق پر بھی رہو، کھل کر حق کی بات کرتے بھی رہو، کہتے بھی رہو، پھر بھی وہ تمہارے ساتھ چلے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے دور میں یہ بات عجیب پیش آئی کہ جماعتوں کا اتحاد بننے لگا، آگے پیچھے ہمارے لوگوں کا دعویٰ ہوتا تھا کہ جی یہ پرچم نبوی ہے، پرچم نبوی ہے۔ اگر پرچم نبوی ہے تو ساری امت کو اس کے نیچے جمع ہو جانا چاہیے تھا نا، لیکن مجبوراً اس کو چھوڑنا پڑا۔ جب ان کو ساتھ چلانا ہے تو پرچم نبوی کو چھوڑنا ہے۔ ہاں آپ علیحدہ بھلی استعمال کریں اپنے نشان کے طور پہ، لیکن سب اس کے نیچے اکٹھے نہیں ہوں گے، سب کے لیے ایک اور جھنڈا بننا چاہیے۔ چلو جی اور جھنڈا بنا تو قدم پیچھے لانا پڑا نا، پھر وہ دینی جذبہ، کسی نے کہہ دیا جی اس پہ کلمہ ہونا چاہیے، پھر وہی بات آئی، پرلوں نے کہہ دیا جی کلمہ کون سا ہونا چاہیے، کلمہ تمہارا الگ ہے ہمارا الگ ہے، تو پھر کلمہ بھی چھوڑنا پڑا۔ اور جی اللہ اکبر لکھتے ہیں، اب جاہل لوگ بیچارے وہ تو اللہ اکبر دیکھ کر بڑے خوش ہیں، جی دیکھو اللہ اکبر لکھا ہے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں بھی پرچم نبوی بھی چھوڑنا پڑا، کلمہ بھی چھوڑنا پڑا ان کی وجہ سے۔ اور اب جہاں جہاں یہ ہوں گے وہاں صحابہ کرام کی عزت عظمت پہ بات کرنا یہ بھی ممکن نہیں، کوئی کرے گا تو دیکھو خامخواہ یہ نقصان دے رہا ہے، خامخواہ نقصان دے رہا ہے، اب خود انہیں اچھی نہیں لگے گی۔ صحبت کا اثر یہ تو ہو گیا نا کہ اب شان صحابہ، عظمت صحابہ پر گفتگو خود انہیں اچھی نہیں لگتی،
جو ان کو ساتھ رکھے ہوئے ہیں سمجھتے ہیں بھائی اس سے نقصان ہوگا، تو باطل والوں کو اگر حق والے ساتھ چلانا چاہیں تو حق والوں کو ہی ڈھیلا ہونا پڑتا ہے۔ باطل والے تو ہے ہی باطل والے، انہیں کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حق والے اور ناحق والے مل کر چلیں گے تو حق والوں کو ہی حق چھوڑنا پڑے گا، اور ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ پاک اور پلید مل جائے تو غلبہ کس کا ہوتا ہے؟ پاک کو ہی اپنی پاکیزگی چھوڑنی پڑتی ہے۔ فرمایا فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا آپس لالچ رکھتے ہو تم، امید رکھتے ہو تم کہ مان لیں گے تمہاری وجہ سے، تمہارے ان کے ساتھ اخلاق یا پیار کی وجہ سے یہ مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے، ایمان لے آئیں گے تمہاری وجہ سے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ تحقیق ہے ایک فریق ان میں سے جو سنتے ہیں اللہ کے کلام کو پھر بدل دیتے ہیں اس کو بعد سمجھنے اس کے، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، بدل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں توریت میں لکھی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد، سیاہ آنکھیں، گھنگھرے والے، پیچواں بال، گندمی رنگ، انہوں نے اس کو بدلا، نیلی آنکھیں، سفید رنگ، لمبا قد، سیدھے بال، یہ انہوں نے لکھ دیا جان بوجھ کر۔ تو جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں، ان سے تمہیں کیا امید ہے کہ یہ ہدایت پر آئیں گے اور تمہاری حق کی بات مان لیں گے؟ ویسے سوچنے کی بات ہے کہ جو توریت میں اندر لکھا تھا وہ تو جو توریت کے عالم ہوتے وہی جانتے نا، اس کو جنہوں نے بدلا اللہ فرماتے ہیں ان میں ہدایت کی امید نہیں ہے۔ تو جو عالم جاہل، بچہ چھوٹا بڑا، مرد عورت، ہر کوئی جو کلمہ پڑھتا ہے جو اس کو بدلتے اس میں کون سی ہدایت کی امید ہے؟ بھئی کتاب تو کتاب پڑھنے والے جانتے ہیں نا، اور کتاب کی عبارت جنہوں نے بدل دی اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کلام اللہ کو بدلا ہے، ان میں تمہیں ہدایت کی امید کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ کلام اللہ ٹھیک ہے، توریت اپنی جگہ، لیکن توریت کو جو پڑھتے تھے انہیں ہی پتا تھا نا عبارت کا، ان پڑھ لوگوں کو تو پتا نہیں تھا۔ لیکن کلمہ تو وہ چیز ہے کہ پڑھے لکھے، ان پڑھ، چھوٹے بڑے، مرد عورتیں سب جانتے ہیں۔ جو ایسے متعنت، ایسے معاند، ایسے ضدی ہوں کہ اس کلمے کو اور اذان کو بھی نہ چھوڑیں، اسے بدل دیں، تو ان میں ہدایت کی کیا امید ہے؟ اور جانتے ہوئے، یہ بھی سب کچھ جانتے ہوئے کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں اہل ایمان سے، ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، تو کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لائے، ہم مومن ہیں جی۔
وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کچھ ان میں سے جو چاپلوس منافق بظاہر مسلمان ہوتے تھے یہودیوں میں سے، تو کبھی کبھی محفلوں میں کہہ دیتے تھے واقعی ہماری کتابوں میں آپ کے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو جب آپس میں ملتے تھے بیٹھتے تھے تو دوسرے ان سے کہتے تھے یہ کیا کرتے ہو، یہ چاپلوسی کیوں کرتے ہو، انہیں بتا دیتے ہو، اب انداللہ چل کر وہ تمہیں لاجواب کر دیں گے، تمہارے ساتھ جھگڑیں گے، اس مسئلے میں بحث کریں گے کہ تمہیں پتہ بھی تھا، تم نے ہمیں خود بتایا تھا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو ایسی باتیں کیوں ظاہر کرتے ہو اپنی کتابوں کی؟ یعنی اپنی کتابوں کی باتیں چھپاؤ۔ یہی مرض آج بھی ہے، اپنی کتابیں چھپاؤ، اپنی کتابیں چھپاؤ، ان کی باتیں ظاہر مت ہونے دو۔ اسی نسل میں یہ عیب آج تک موجود ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں ان کے بعض کی طرف، یا جاتے ہیں ان کے بعض کی طرف، کہتے ہیں کیا بیان کرتے ہو تم ان لوگوں سے وہ بات جو کھول دی ہے اللہ نے تمہارے اوپر، اس لیے بیان کرتے ہو تاکہ بحث کریں تمہارے ساتھ اس بات کے ذریعے تمہارے رب کے پاس۔ کیا کر رہے ہو یہ؟ افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ ایک دوسرے کو یہ کہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کیسے یہ بے وقوف ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ بتائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا، نہ بتاؤ نہ بتاؤ نہ بتاؤ۔ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو سب پتہ ہے، وہ جو چاہے ان کو بتا دے۔ انہوں نے آیت الرجم چھپائی تو اللہ نے بتلا نہیں دیا۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، اور کیا نہیں جانتے، آیا نہیں جانتے کہ بے شک یہ اصل تو واہ ہوتی ہے عاطفہ، لیکن حمزہ استفہامی جو ہے یہ صدر کلام چاہتا ہے، شروع میں آنا چاہتا ہے، تو یہ وہ کے بجائے ہو جاتا ہے آوا۔ اس لیے میں نے وہ اصلی ترجمہ بھی کیا اور یہ محاورے کا جو چلتا ہے ترجمہ یہ بھی میں نے عرض کیا۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، آیا نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، نہیں جانتے کتاب کو، الا امانی، مگر خواہشات ہی رکھتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہیں وہ مگر گمان ہی کرتے ہیں، انہیں جو کچھ ہے وہ گمان ہے، یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا، خود کتاب علم الیقین تو ہے نہیں، ان کے پیچھے ہیں۔ انہوں نے ان کو بتا دیا ہے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور کچھ بھی ہو ہم جنتی ہیں، کچھ بھی ہو ہم جنتی ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی آل سے ہے، ہمارا تعلق یعقوب علیہ السلام کی آل سے ہے، یوسف علیہ السلام کی آل سے ہے، اسحاق علیہ السلام کی آل سے ہے، تو ہم پکے جنتی ہیں۔ یہ باتیں بتا بتا کے ان جاہلوں کو ذہن میں ڈالا ہوا ہے، کچھ کرو نہ کرو بس ہم پکے جنتی ہیں، اور یہی حال آج ہے، عمل ہے نہیں ہمارے اندر، لیکن یقین کیے بیٹھے کچھ بھی ہو بس ٹھیک ہے ہم پکے جنتی ہیں۔ وہی مرض چلا آ رہا ہے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم
اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ حاصل کریں اس کے عوض، خریدیں اس کے عوض تھوڑی قیمت کو۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، بس ویل ہے ان کے لیے اپنی کتابت سے بھی، اور ویل ہے ان کے لیے اپنی کمائی سے بھی۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور کہا ان لوگوں نے کہ نہیں پہنچے گی ہمیں آگ، نہیں لگے گی، ہرگز نہیں لگے گی ہمیں آگ مگر چند دن، وہ تھوڑے سے دن جو ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی اتنے دن بس جانا پڑے گا جہنم میں، باقی کچھ نہیں۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، آپ فرمائیں کیا لے لیا ہے تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد کہ نہیں مخالفت کرے گا، نہیں خلاف ورزی کرے گا اللہ اپنے عہد کی؟ یا کہتے ہو ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا کہتے ہو اللہ پر وہ بات جس کا تمہیں علم نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسے ہی ڈھکوسلے بنا رہے ہو، یا کوئی اللہ کی طرف سے عہد معاہدہ ہے تو اس کو ظاہر کرو۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہاں جس نے کمائی برائی اور لپیٹ لیا اس کو، اس کے گناہ نے احاطہ کر لیا، گھیرا کر لیا، لپیٹ لیا اس کو اس کے گناہ نے، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو وہ لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں فاسق کا ابدی جہنمی ہونا معلوم نہیں ہوتا، بلکہ احاطت به خطیئته، احاطہ کاملہ تب ہے جب دل کو بھی گناہ لپیٹ لے، اور دل کو بھی خطا لپیٹ لے تو عقیدہ صحیح بھی نہ رہے تو یہ عین کفر ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور کی اچھائیاں وہ لوگ ہیں جنت والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب لیا ہم نے وعدہ بنی اسرائیل کا، یعنی بنی اسرائیل سے نہیں عبادت کرو گے مگر صرف اللہ کی، اور والدین کے ساتھ اچھائی کرو گے، اور قرابت والوں کے ساتھ، رشتے والوں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، یہ سب کے لیے وہی اچھائی کرو گے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور بولو لوگوں کے لیے اچھا، کہو لوگوں کے لیے اچھائی، قولوا للناس حسنا، یا بولو گے لوگوں کے ساتھ اچھائی والا بول،
اور قائم رکھو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ یہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لے رکھا تھا، اور تم بھی بنی اسرائیل ہو، لیکن ثم تولیتم، پھر گئے تم لوگ، مگر تھوڑے سے تم میں سے، اور ہو ہی تم اعراض کرنے والے، روگردانی کرنے والے، منہ پھیرنے والے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا ہوا ہے۔ نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، اللہ پاک کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے، مخلوق کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے بندے کا۔ ہمارا اللہ سے بھی تعلق ہے، مخلوق سے بھی تعلق ہے۔ اللہ پاک سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور مخلوق سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ مانگنے سے راضی ہوتا ہے اور مخلوق دینے سے راضی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ سے مانگو تو اللہ خوش ہوتا ہے، مخلوق کو دو تو مخلوق خوش ہوتی ہے۔ تو اللہ سے لینے کا طریقہ ہے نماز، اور مخلوق کو دینے کا طریقہ ہے زکوٰۃ۔ اگر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ پہ عمل ہو کہ اللہ پاک سے ہم مانگتے رہیں، اللہ سے لیتے رہیں اور مخلوق کو دیتے رہیں، تو اللہ بھی خوش، مخلوق بھی خوش۔ لیکن ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، مخلوق کو دینا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ سے بے پرواہی کرتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے، مخلوق کو دینے کے بجائے ان سے لینے کے لیے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو مخلوق بھی ناراض ہوتی ہے۔ نہ اللہ راضی ہوتا ہے، نہ مخلوق راضی ہوتی ہے۔ تو اللہ اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے لو اور مخلوق کو دو، تو اللہ بھی راضی، مخلوق بھی راضی۔ ملتا تو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے نا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ دیکھو بظاہر ٹوٹی سے پانی نکلتا ہے، ٹوٹی سے آپ وضو کرتے ہیں، پانی ٹوٹی سے نکلتا ہے، لیکن ہے تو پیچھے ٹینک بھرا ہوا نا۔ اگر ٹانکی میں پانی نہ ہو تو ٹوٹی سے آئے گا؟ بڑی اچھی ٹوٹی ہو، جتنی مرضی اچھی ٹوٹی ہو، اعلیٰ درجے کی، سونے کی ٹوٹی لگوا دو، پانی نہیں آئے گا۔ پانی تبھی آئے گا جب پیچھے سے آ رہا ہو۔ تو یہ ٹوٹیاں ہیں، دکان ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، یہ ساری رزق کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ اگر پیچھے سے سپلائی جاری ہے تو یہاں سے ملے گا، اور پیچھے سے نہیں ہے تو پھر یہاں نہیں ملے گا۔ اگر وہ خزانہ تو کم ہونے کا ہے ہی نہیں، لیکن راستے میں کہیں بند کر دیا گیا، وال بند کر دو، ٹینک بھرا ہوا ہو، ٹوٹیوں میں نہیں آئے گا۔
تو اللہ کے ہاں خزانے جو ہیں ان میں تو کوئی کھوٹ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی وال کو ڈھیلا کیا جاتا ہے، کبھی ٹائٹ کیا جاتا ہے۔ تو اصل اس ذات سے مانگو جس کے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں جو کم ہونے والے ہی نہیں ہیں۔ وہاں سے سپلائی ٹھیک ہو، یہاں سادہ سودہ ٹوٹی لگی ہوئی ہوگی تب بھی پانی زبردست پریشر سے آئے گا۔ اس لیے کبھی بڑی بڑی دکانوں والے بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں اور ریڑے والا بڑا خوش ہوتا ہے۔ کبھی وہ سادی سودی ٹوٹی ہوتی ہے، اس سے پانی ٹھیک ٹھاک آ رہا ہوتا ہے، لیکن اوپر سے لائن میں خرابی ہو تو بڑی اچھی ٹوٹی ہے لیکن اس میں پانی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو کئی بڑی دکانوں والے کاروبار والے لوگ وہ بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آج بکری نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے، اور پریشان، کبھی جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، کبھی کاغذ لینے آتے ہیں، اور ایک ٹھیلے والا ریڑے والا وہ بڑا خوش ہے۔ تو اصل یہ ساری رزق کی ٹوٹیاں ہیں، آنے والی بات تو اوپر ہی سے ہے۔ تو اوپر سے کھلوانے کا، اوپر سے لینے کا طریقہ ہے اللہ سے مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ کو ساتھ ساتھ رکھا ہوا ہے۔ نماز ہے اللہ سے لینے کا طریقہ، اور زکوٰۃ ہے مخلوق کو دینے کا طریقہ۔ اللہ لینے سے راضی ہوتا ہے، مخلوق دینے سے راضی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو یہ شروع سے بات چلی آ رہی ہے، پہلی امتوں کی بھی یہ تاکید تھا اور اس امت کو بھی یہ تاکید ہے۔ لیکن حال یہ ہے کہ ان بھی سب سے وعدہ یہ لیا گیا تھا۔ اللہ فرماتا ثم تولیتم الا قلیلا منکم، کہ تم سارے پھر گئے ہو اس بات سے سوائے تم میں سے تھوڑے لوگوں کے۔ اب دیکھو مسلمانوں کا بھی حال یہ ہے، سارے مسلمان جتنے ہیں وعدہ تو ان سے لیا ہوا ہے، مانتے تو سب ہیں کہ ہاں جی ہمارے اوپر نماز فرض ہے، اللہ نے دیا ہے تو زکوٰۃ بھی فرض ہے، لیکن اس کے باوجود وہی بات ہے ثم تولیتم الا قلیلا منکم۔ کتنے فیصد مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہوں؟ یعنی 10واں حصہ بھی مسلمان نماز نہیں پڑھتے، 10% مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتے۔ وہی ثم تولیتم الا قلیلا منکم نہ ہوا تو اور کیا ہوا؟ مالدار مسلمان کتنے فیصد ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہوں؟ زکوٰۃ کے بجائے اور سود کھانے لگے۔ وہی ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ وہی حال ہمارا ہو رہا ہے، لیکن یہ اللہ پاک کی خصوصی کوئی مہربانی ہے کہ دفعتن عذاب آ کر ہمیں تباہ نہیں کر دیتا، اور توبہ کا موقع مل رہا ہے کہ سدھر جائیں، ہم اللہ پاک سے معافی مانگ لیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب لیا ہم نے تمہارا وعدہ، نہیں بہاؤ گے اپنے خونوں کو اور نہیں نکالو گے اپنوں کو اپنے گھروں سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہی بھی دیتے ہو، آج بھی مانتے ہو کہ واقعی یہ ہے تو صحیح۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پھر تم وہی ہو، قتل کرتے ہو اپنوں کو اور نکالتے ہو کسی ٹولے کو اپنے میں سے، ان کے گھروں سے۔ یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی، جو بعد میں مدینہ منورہ بنتا ہے، 3 قبیلے تھے یہود کے، بنو قریظہ،
بنو نذیر، بنو قینقاع، اور دو بڑے قبیلے تھے عرب کے، اوس اور خزرج، بنی اوس بنی خزرج۔ تو یہ اصل رہائشی وہاں کے بنی اوس بنی خزرج، آ کر بسنے والے یہ یہودی طبقے تین، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر۔ یہودی آپس میں لڑے ہوئے نہیں تھے، عرب یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑے ہوئے تھے، بنی اوس اور بنی خزرج۔ سینکڑوں سال گزر گئے تھے اور سینکڑوں قتل کر چکے تھے۔ تو ویسے تو یہودی سب آپس میں ایک تھے، لیکن بنو قریظہ والے یہودیوں کی یاری تھی بنی اوس کے عربوں سے، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر والوں کی یاری تھی خزرج والے عربوں سے۔ اب جب یہ آپس میں لڑتے عرب، تو یہ اپنے اپنے یاروں کے ساتھ مل جاتے۔ بنو قریظہ والے اوس کی طرف سے لڑتے، بنو قینقاع اور بنو نذیر والے خزرجیوں کی طرف سے لڑتے۔ تو جیسے ہوتا ہے گھروں کے گھر خالی ہو جاتے ہیں، وہاں سے اٹھا دیا، نکلوا دیا، مار دیا، سب کچھ ہوتا تھا۔ یعنی اوس والوں کی وجہ سے بنو قریظہ والے اپنے قینقائیوں کو بھی نذیریوں کو بھی مارتے تھے، ان کے گھر ور چھین لیتے تھے، بگا دیتے تھے، ان گھر ویران کرا دیتے تھے۔ ان کی وجہ سے، خزرجیوں کی وجہ سے وہ اوسیوں کے یاروں کے ساتھ یہی اشر کرتے تھے، نذیری اور قینقائی قریظیوں کے ساتھ۔ تو پھر جب مثلا بنی اوس والے خزرجیوں کو پکڑتے، گرفتار کرتے، ساتھ ہی کچھ یہودی بھی نذیری قینقائی گرفتار ہو جاتے، یا بالعکس، تو پھر یہی خود یہودی اپنے دوست ان کے پاس آتے۔ مثلا بنو قریظہ کے کچھ لوگ گرفتار ہو گئے، بنو قریظہ کے کچھ لوگ گرفتار ہو گئے اور کر لیے گرفتار خزرجیوں نے۔ اب خزرجیوں سے واسطہ تو ہے قینقائیوں کا اور نذیریوں کا، تو وہی ان کے پاس جاتے، جی وہ تھوڑے کچھ وہ یہودی ہمارے بھی آپ کے یہاں گرفتار ہیں، تو ان کا فدیہ لے کر ان کو ذرا چھوڑ دیں آپ۔ ان کی طرف سے خود ہی پھر فدیہ دے کے ان کو چھڑا کے آتے تھے۔ ادھر لڑائی ہے، پھر ان کو چھڑانے کے لیے بھی خود ہی کوشش کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں، گھروں سے نکالتے بھی ہیں، پھر جب اگر وہ قیدی ہو کر آتے ہیں تو پھر انہیں چھڑاتے بھی ہیں۔ اگر کہا جاتا کہ بھئی جب یہ پھنستے ہیں تو پھر تم انہیں کیوں چھڑاتے ہو، کہتے ہیں جی وہ ہمارے یہودی بھائی ہیں، آخر ہمارے یہودی بھائی ہیں،
اور ہمیں اللہ کا حکم ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا، اس لیے کرتے ہیں۔ ظالموں پھر تم غیروں کی وجہ سے ان کو مارتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں کیا کریں صحیح، اگر ہم ان کو نہیں ماریں گے تو وہ ہمارے یاروں کو شکست ہو جائے گی۔ گال کر جی الگ الگ میں دھکو کھڑجے بھا الگ۔ اب یہ لڑتے بھی تھے ان سے، یہاں اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ان کے گھروں کو برباد کر دیتے تھے، یہاں اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے تھے، گرفتار بھی کر لیتے تھے، اس سے اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اور پھر آ کر ان کو دین یاد آتا تھا، جب ان کو اپنی عورتیں آ کر ادھر سے منت سماجت کرتی تھیں کہ ہمارے لڑکوں کو چھڑا دو، پھر ان کو وہی دین یاد آ جاتا تھا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے جائیں مسلمانوں کا حال کیا ہے، غیروں کی وجہ سے آپس میں لڑتے ہیں، پھر بیٹھ کر کہتے ہیں یار ہیں تو آپس میں ہے کی بہنی، وہی حال نہیں ہو رہا ہمارا۔ کافروں کی وجہ سے آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، برا کہتے ہیں، درجہ بے درجہ۔ مسلمان ملکوں کی حالت ہے، مسلمان جماعتوں کی حالت ہے، مسلمان افراد کی حالت ہے، قبائل کی حالت ہے۔ دشمنوں کی وجہ سے آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، دشمن کی مدد کرتے ہیں، اور پھر بیٹھ کر ایک دوسرے کی ہمدردی بھی سوچتے ہیں۔ میں نہیں، وہی حال یہودیوں والا ہوا ہے۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی ہو، تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، قتل کرتے ہو اپنوں کو اور نکال دیتے ہو کسی ٹولے کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور سرکشی کے ساتھ۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر آتے ہیں وہی لوگ تمہارے پاس قیدی بن کر، تُفَادُوهُمْ، تو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو ان کو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ بات یوں تھی کہ حرام تھا تمہارے اوپر نکالنا ہی ان کا، پہلے سے ان کو گھروں سے نہ نکالتے، ادھر آپ نے پرواہی نہیں کی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا پھر مانتے ہو کچھ حصے کتاب کے کو اور انکار کرتے ہو کچھ کا؟ دیکھو ادھر تمہیں شریعت کا خیال ہوتا ہے، ادھر نہیں ہوتا۔ اب مجھے کوئی کہے مثلا کہ آپ ننگے سر بازار کا چکر لگا کے، نو جی نو نو نو، میں ننگے سر بازار میں چلا جاؤں؟ شریعت کے خلاف ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب کے خلاف ہوگا نا، چلو سنت کے خلاف ہوگا۔ یہاں بڑا شریعت کا پاس ہے، لیکن بیٹھ کر جب غیبت کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، دوسرے گناہ کرتا ہوں، وہاں مجھے پرواہی نہ ہو۔ جس چیز کو شریعت نے مکروہ کیا ہو وہاں تو بہت احتیاط ہے، جس چیز کو شریعت نے حرام کیا ہو، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کیا ہو، اس میں پرواہی نہ ہو۔ یہ آج کل ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ مستحبات کی بڑی پابندی، خلاف اولا سے بڑا بچاؤ، لیکن محرمات میں کوئی پرواہی نہیں، فرائض چھوڑنے میں کوئی پرواہی نہیں، مکروہ نہیں کھاتے، حرام پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، مکروہ تنزیہی کام نہیں کرتے،
حرام کا ارتکاب بڑے مزے سے کرتے ہیں اور محسوس تک نہیں ہوتا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے جن کا نام لے کر منع فرمایا وہ گناہ تو سیدھے سیدھے کبائر ہیں نا، جھوٹ ہے، بدگمانی ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، تجسس ہے، لیکن یہ چیزیں ہمارے ہاں آج کل دیندار لوگوں میں معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں، پرواہ تک نہیں ہوتی۔ تو کبائر ہیں، کبیرے گناہ ہیں، ان کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فرما برداری کی توفیق بخشے۔ اگر تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا پھر ایمان رکھتے ہو کچھ کتاب کے ساتھ اور انکار کرتے ہو کچھ کا؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا۔ پھر اگر یہ استفہامی بھی کریں گے تو بھی انکار کو متضمن ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، بس نہیں ہے بدلہ اس شخص کا جو کرتا ہے یہ کام تم میں سے، مگر خواری دنیوی زندگی میں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر تمہارے کردار سے، تمہارے عمل سے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، وہی لوگ ہیں جنہوں نے لے لیا ہے دنیوی زندگی کو آخرت کے عوض۔ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، بس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھنے والی بات ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تمہارے اندر بھی وہی ساری بیماریاں آ جائیں گی، تم بھی وہی طریقے کرو گے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت سے فرمایا جو پہلے لوگ کیے کرتے تھے، تو بھائی وہ بیماریاں اس امت میں بھی آنی ہیں، لیکن وہاں بھی کچھ لوگ محفوظ رہے، اور اس امت میں بھی ایک طبقہ کچھ لوگ محفوظ رہنے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان میں رکھے جو ان بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ تو صرف دعا ہی نہیں، ایک دعا یوں ہوتی ہے جیسے بے نمازیوں کو کہتے ہیں بے نماز پڑھو، ہاں جی دعا کریں مولوی صاحب دعا کریں۔ اذان آ رہی ہے، کھڑا ہے، کوئی کام نہیں، چلنا بھائی نماز، ہاں مولوی صاحب دعا کریں دعا کریں۔ یہ دعا کے ساتھ مذاق دعا نہیں ہے، یہ طلب دعا نہیں ہے، دعا کے ساتھ مذاق ہے۔ واقعی دعا کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپنی طرف سے کوشش بھی شروع کی جائے۔ تو ان برائیوں سے بچنے کے لیے اور اللہ کے احکام پر عمل کے لیے ہم کوشش بھی کریں اور ساتھ ہی دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے۔ تو گناہوں سے، جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، پتہ ہے جو گناہ ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ جن کا پتہ ہے یہ اچھائیاں ہیں، اچھائی کسی کو بھی حقیر سمجھ کے مت چھوڑو، اور برائی کسی کو بھی ہلکا سمجھ کے مت کرو، اپنے اختیار سے۔ کبھی بے اختیار کوئی بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید ہے۔ دیکھو اگر 1 روپیہ بھی پڑا ہوا ہو تو اس کو آدمی حقیر سمجھ کے نہیں چھوڑ دیتا، یار بس پڑا رہے۔ اگر 1 روپیہ بھی گر پڑتا ہے تو اس کو آدمی اٹھا لیتا ہے نا۔ تو نیکی چھوٹے سے چھوٹی ہو وہ بھی 1,00,000 روپے سے زیادہ قیمتی ہے۔
جب دنیا کو حقیر سمجھ کے نہیں چھوڑ رہے تو نیکی کو، دین کو حقیر سمجھ کے کیوں چھوڑیں؟ کسی چھوٹے سے چھوٹی نیکی کو جو آسانی سے ہو سکتی ہے، راستے میں کہیں تکلیف دینے والی چیز پڑی، اس کو اٹھا کے ایک طرف کر دیا، یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، اور یہ بھی بہت بڑی اپنی جگہ حیثیت رکھنے والی نیکی ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں کیلے کی کھال پڑی ہے، کوئی بچہ اس پر پیر رکھے، کوئی آدمی پیر رکھے اور پھسل جائے، اس کی ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، کانٹے سے تو زیادہ یہ خطرناک ہے، اس کو اٹھایا ایک طرف کر دیا، کوئی تکلیف نہیں، لیکن ایک نیکی مل گئی، اسی پہ اللہ راضی ہو سکتا ہے۔ وضو کیا، ٹائم ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، وضو تو ایسے کیا ہی ہے، چلو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیا۔ بچہ یتیم مثلا پاس ہے، گزرا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا پیار سے، کوئی تکلیف والی بات نہیں ہے، لیکن جتنے اس کے بال ہوں گے اتنی اللہ تعالیٰ نیکیاں دے دیں گے۔ مسلمان کی طرف دیکھ رہا ہے، بجائے اس کے کہ منہ گندا کر کے دیکھے، تبسم سے ہی دیکھ لے تو اس کو صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن بات ہے نیت کی، یہ نہیں ہے کہ شہوانی جگہ پہ ہنس کر دیکھے اور دوسروں کو منہ گندا کر کے دیکھے، یہ تو پھر نیت کا مسئلہ ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، آپس میں چل رہے ہیں، مل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، نظر پڑی السلام علیکم، سلام کہہ دیا، اتنی سی بات ہے کہ کیا تکلیف ہوئی اس میں، کتنی نیکیاں مل گئی۔ صحابہ کرام کٹھے جا رہے ہوتے تھے، باتیں کرتے جا رہے ہیں 2 صحابی، اور بیچ میں کوئی درخت آ گیا ہے، کدھر سے گزر گیا ہے، کدھر سے گزر گیا، ملتے ہوئے السلام علیکم، اور ہم سارا دن نہ ملے، اس کے بعد ملتے ہیں بھی سلام نہیں ہم سے ہوتا۔ اور خصوصاً یہ دینداروں میں، طلباء میں، علماء میں ایسی مصیبت ہے، ان میں سلام کا رواج ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں نیکیاں ہم سے نکلتی ہی جا رہی ہیں۔ پہلے لوگ دین پڑھتے تھے اس لیے کہ ہمیں دین معلوم ہو، اچھائیاں معلوم ہو، اس پہ عمل کریں، اور ہم لوگ دین اس لیے پڑھیں کہ ہمیں معلوم ہو کیا چیز فرض نہیں ہے تاکہ اس کو چھوڑ دیں، اور کون سا گناہ ہے جو کبیرہ نہیں ہے تاکہ اس کو کریں، بلکہ اب تو یہاں تک کہ کفر نہیں ہے تو پھر کریں، کیونکہ جب کسی کو کہہ دو بھائی یہ گناہ ہے تو کہتے کون سا میں نے کفر کیا، یعنی کرنا تو کفر تھا، اور جب کہو بھائی یہ کیوں نہیں کرتے، کون سا فرض ہے، اس کا مطلب فرض سے نیچے والا کوئی اچھا کام کرنا ہی نہیں ہے۔ یعنی نیکیوں کو ختم کرنے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ فرض سے نیچے کوئی نیکی اب نہ کی جائے، اور گناہوں کو عام کرنے کے لیے جیسے ہم مولوی بن رہے ہیں تاکہ کفر سے نیچے ہر گناہ جو ہے وہ عام کیا جائے۔ کیا طبیعتیں بن چکی ہیں، کدھر جا چکے ہیں۔ یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہو، یہ ساری بیماریاں ادھر ہی سے، یہودیوں سے آ رہی ہیں۔ تو جس کو جتنی غیرت ایمانی ہوگی، جتنی دشمنان دین سے نفرت ہوگی، اس میں اتنی ہی اچھائی آئے گی، اور ان چیزوں سے بچے گا، ان بیماریوں سے بچے گا جو بیماریاں ان دشمنان دین کی طرف سے آ رہی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ کسی نیکی کو حقیر سمجھ کے مت چھوڑو، جیسے 1 روپیہ بھی گر جائے اس کو اٹھا لیتے ہو، اور کسی برائی کو، کسی گناہ کو ہلکا سمجھ کے مت کرو، کیونکہ گناہ جو ہے وہ آگ ہے، گناہ جو ہے وہ آگ ہے، تھوڑی سی آگ کپڑوں میں لگ جائے چھوڑ دو گے، ٹھیک ہے تھوڑی سی ہے، یہ تھوڑی ہی تو بڑھ کر سارے کپڑے جلا دے گی، یہ تھوڑی ہی تو باڑ میں لگ کر اور پورے بستی کو جلا سکتی ہے۔ گھیر چودو تو تھوڑی چنگ پیا لوڑے میں ٹھہو،
لیکن تھوڑی چنگ کے لوڑے میں ٹھہو گی تو پو سجو گوٹھ بچندس گھر بچندس گناہ چنگ وانگو اللہ جی نافرمانی چنگ وانگو چنگاری سمجھو گناہ کو چنگاری وہیں بجھا دو وہیں بجھا دو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نافرمانیوں سے محفوظ رکھے
کے تھے اس سے پہلے، من قبل، اس کتاب کے آنے سے پہلے، ہوتا مانگتے قبل پر اسی کتاب کے تمہیں اے اللہ جو کتاب نازل کرنے والا ہے اور جس نبی کو جو بھیجنے والا ہے، اس نبی محمد، اس نبی احمد اور اس کتاب قرآن کہ تو پھر ہماری مدد فرما. یہ پہلے دعائیں کرتے تھے یا کھول کھول کے بتاتے تھے، یہ انکشاف کرتے تھے کافروں پر کہ ایک رسول آنے والا ہے اور اس سے مل کر ہم تمہارا بیڑا غرق کریں گے، تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے. تو اس کا حق کے دونوں معنی بیان کرتے تھے، کھول کر بتاتے تھے، انکشاف کرتے تھے. میں نے کہا کافروں پر، یا یہ کہ دعائیں فتح مانگتے تھے. اور میں نے کیا کرتا